السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، ایمان کی حالتوں میں موجود ہوں گے۔ میں آپ کے ساتھ ان لوگوں کے لیے وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، جو شادی شدہ والے جوڑے ہیں، وہ اولاد کو لے کر بہت سی پریشانیوں کو فیس کر رہے ہیں، اور بہت سے ایسے ڈی ایم میں میسیجز آتے ہیں کہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی بیماریاں ہیں، اور بہت سی ایسی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہیں کہ بعض اوقات اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شکوے شکایت کرتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ کوئی ایسا وظیفہ شیئر کیا جائے جو بہت زیادہ پاورفل ہو، اور اگر ہم اس کو کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہمیں چند دنوں میں ہی اولاد کی خوشخبری عطا کر دے۔ تو میں آپ کے ساتھ اس خاص مہینے میں ایک ایسا وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، اگر آپ اس کو کامل یقین عقیدے کے ساتھ کر لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاک و بلند ذات آپ کو اولاد کی خوشیاں ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ جو وظیفہ ہے، اس کا جو طریقہ کار ہے میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور آپ نے اس وظیفے کو بس یقین کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ جب بھی ہم دعا مانگتے ہیں، جب بھی ہم کوئی وظیفہ کرتے ہیں، اس میں اگر شک شامل ہو جاتا ہے تو وہ وظیفہ جو ہوتا ہے اس کا معجزہ ہمیں نظر نہیں آتا، وہ جو دعا ہوتی ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ یہ تو اللہ پاک نے بھی خوبصورت سا ارشاد فرمایا ہے، جس کے مفہوم سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جس دعا میں شک شامل ہوتا ہے وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو اس لیے جب آپ کے دل میں شک بھرا ہوا ہوگا کہ دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، اس شک و شبہات میں آپ رہ کر دعائیں مانگیں گے، آپ وظائف کرتے رہیں گے، تو آپ کو کبھی بھی اس کا معجزہ نہیں ملے گا، کبھی بھی آپ کی وہ دعا جو ہے قبول نہیں ہوگی۔ تو اس لیے جب بھی کوئی بھی آپ وظیفہ کرتے ہیں تو کامل یقین عقیدے کے ساتھ کیا کریں۔ بے شک اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا، لیکن اپنے بندوں کی جو دعائیں ہیں ان کا جو انداز ہوتا ہے وہ ضرور دیکھتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کس طرح سے مانگتا ہے، اور جب آپ اللہ پاک سے عاجزی انکساری کے ساتھ مکمل یقین سے مانگتے ہیں تو بے شک اللہ پاک اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا، اور جلد ان کی دعا کو قبول فرما کے انہیں خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے میں بھی آپ کے ساتھ جو وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، اس وظیفے کو لے کر بھی آپ نے کوئی شک شبہات نہیں رکھنا، آپ نے کامل یقین عقیدے کے ساتھ اپنے عمل کو، اپنے وظیفے کو کرتے جانا ہے۔ یہ جو وظیفہ ہے، یہ جو دعا ہے، قرآن پاک سے ثابت شدہ ہے، قرآن پاک کی آیتیں ہیں، یہ قرآنی آیتیں ہیں، جتنے خلوص سے پڑھتے جائیں گے اللہ پاک آپ کو معجزہ عطا فرمائے گا۔ یہ دعا جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اسکرین پر بھی آپ اس کو سیو کر لیجیے، آپ نے اسی طریقہ کار کے مطابق اپنے عمل کو کر لینا ہے۔ یہ جو عمل ہے، آپ نے اس عمل کو فجر کی نماز کے بعد کر لینا ہے، اور اگر کسی مجبوری کے تحت آپ فجر کی نماز کے بعد نہ کر سکیں تو آپ اس کو عصر کی نماز کے بعد، تہجد کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ عصر سے لے کے مغرب کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے وہ قبولیت کا ہوتا ہے، اور تہجد کا وقت بھی بے شک قبولیت کا ہی وقت ہے، تو اس لیے آپ فجر میں اگر نہ پڑھ سکیں تو تہجد اور عصر سے مغرب کے درمیان بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے پڑھنا اس کو فرض نماز یا تہجد کی نماز کے بعد ہی ہے، یعنی کہ جیسے آپ کوئی نماز ادا کرتے ہیں تو فوراً اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ آپ نے اس عمل کو کرنے سے پہلے اپنی نیت کو خالص رکھ لینا ہے، اور آپ نے اول آخر 7 مرتبہ، 11 مرتبہ یا 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک کوشش کیجئے کہ آپ نے درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ قرآنی آیت جو ہے، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، یہ دعا جو ہے اولاد کے لیے ہے، بہت زیادہ مجرب ہے، اس دعا کو آپ نے کم از کم 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوبصورت نام، جو کہ اللہ پاک کا ذاتی نام، یعنی کہ یا اللہ کو بھی آپ نے کم از کم 100 مرتبہ ہی پڑھ لینا ہے، یعنی کہ 100 ٹائم بھی آپ نے اس کو بھی ایسے ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس آیت کریمہ کو آپ نے 33 مرتبہ یعنی کہ 33 ٹائم پڑھ لینا ہے۔ یہ 3 آپ کے ساتھ جو میں نے دعائیں شیئر کی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوبصورت نام شیئر کیا ہے، آپ نے اس کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، اور آخر میں درود پاک پڑھنا مت بھولیے۔ یہ عمل جیسے ہی آپ کر لیں گے تو آپ نے اس عمل کو کرنے کے بعد مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ آپ نے رو رو کے، گر گرا کے اللہ پاک سے دعا کرنی۔ بے شک جب کوئی انسان پریشان حال میں دعائیں کرتا ہے تو اس کی جلد قبول کی جاتی ہے، کیونکہ جب انسان پریشان حال ہوتا ہے تو اس کی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں، اس کی جو روح کی تکلیف ہوتی ہے وہ اس کی زبان پر آ جاتی ہے، جو اس کو ہر وقت پریشان رکھتی ہے۔ تو جب انسان دل سے دعا مانگتا ہے، دل سے کچھ اللہ پاک سے مانگتا ہے، اور دل سے جب انسان کچھ مانگتا ہے تو بے شک وہ بہت خلوص سے مانگتا ہے، بہت یقین سے مانگتا ہے۔ تو آپ جتنے خلوص یقین سے مانگیں گے اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا، اور جلد ہی آپ کو اولاد کی خوشخبری نصیب فرمائے گا۔